اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون سورہ بقرہ بنی اسرائیل قوم کا ذکر چل رہا تھا اور ہم یہ آپ کی خدمت میں اور اپنے مطالعاتی دورے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے ذکر قرآن کے اندر تفکر قرآن کے اندر کہ بنی اسرائیل آپ یاد کریں اس ہماری نعمت کو یا میری نعمت کو جو خدا نے آپ کو دی، جو آپ پر لازم قرار دی ہم نے نعمت، اور ہم نے آپ کو عالمین پر فضیلت بخشی۔ اب جب آپ کو یہ مقام ہم نے دے دیا ہے کہ نعمت دی ہے اور اپنے آپ پر ہم نے آپ کے اوپر نعمت کو لازم قرار دیا کہ یہ نعمت آپ کو عطا کریں، اور ہم نے عالمین پر آپ کو فضیلت عطا کی، اب سب کچھ جب یہ آپ کو مل گیا تو اب یہ کام کریں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ آپ حفاظت کا اہتمام کریں اس دن کے متعلق جس دن
ایک انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، ایک چیز دوسری چیز کے کام نہیں آئے گی، یا ایک انسان کی چیز دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گی۔ ولا يقبل منها شفاعت، اور شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور اس وقت کوئی سہارا بھی آپ کو نہیں ملے گا، یا کوئی چیز آپ اس وقت اخذ نہیں کر سکتے، کوئی حیلہ، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ یا کوئی سہارا آپ کو عدل میسر نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس وقت آپ کی کوئی نصرت ہوگی، بلکہ اس میں آپ کی حالت یہ ہوگی جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دعائیہ کلام اندر ارشاد فرماتے ہیں۔ بہت بنیادی نکات اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں، اور قرآنی آیات کو ہی زیر بحث اس تلاوت کی ہے۔ آیات قرآن کی مناجات امیر المومنین کے اندر یہ ملتا ہے کہ اللہم انی اسألک الامان، اے پروردگار ہمیں امان عطا فرما۔ کس چیز سے؟ یوم اس دن سے لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بنون کام آئے گا، انسان کو نہ اولاد کام آئے گی، نہ انسان کو مال نفع دے گا، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ جو دنیا میں انسان کو فائدہ دے رہی تھی، مال بھی انسان کو فائدہ دے رہا تھا، بنون اور اولاد بھی انسان کو فائدہ دے رہی تھی، یہ آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر یہ ہے کہ وہ قلب سلیم رکھنے والے ہوں، مگر یہ کہ خدا تعالی نے ان کو قلب سلیم عطا کیا ہو۔ اگر قلب سلیم ہے، اگر قلب سلیم رکھتے ہیں وہ، خدا تعالی کی طرف سے ان کا قلب سالم ہے، ان کا دل ابھی محفوظ ہے، گناہوں سے دل ان کا محفوظ ہے، نافرمانی سے دل ان کا محفوظ ہے، دنیا کی ہوس سے، اور دل ان کا تمام ان چیزوں سے محفوظ ہے۔ جس نے اپنا دل محفوظ کر لیا ہے، اپنے دل کے لیے، اپنی زندگی کے لیے جس نے پہلے سے ہی حفاظت کا اہتمام کر لیا ہے، ان کے بنون بھی ان کو کام آئیں گے، ان کا مال بھی ان کو کام آئے گا، یعنی وہ خود ان کے لیے ایک سہارا بن جائے گا، تکامل کا ذریعہ بن جائے گا۔ اولاد، بنین اور بنون، اولاد، اگر اس نے قلب صالح اور قلب سلیم اولاد چھوڑی ہے، اولاً تو یہ خود اپنی زندگی میں کیا کر کے آیا ہے؟ اگر اپنی زندگی کے اندر یہ قلب سلیم رکھ کر آیا ہے، قلب سلیم رکھتے ہوئے فوت ہوا ہے، قلب سلیم رکھتے ہوئے اگر یہ اس مقام تک پہنچ گیا، ملاقات خدا اس نے کر لی، جیسے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے تو یہ مقام ہے کہ وہ حق پر، حالت حق میں ایک مومن کے لیے بنتا ہے کہ حالت حق میں اپنے رب سے ملاقات کرے۔ لیرغب المؤمن فی اللقاء ربی حقا حقا، مومن کو تو چاہیے کہ اس کی رغبت ملاقات خدا کی طرف ہو، خدا کی اس کی رغبت، اس کا شوق اللہ سے ملاقات کی طرف ہو، لیکن کس حالت میں؟ حق کی حالت میں، حالت حق کے اندر۔ تو حالت حق کون سی ہے؟ یہی قلب سلیم انسان کو حق کی حالت میں موت عطا کرتا ہے، اگر قلب سلیم ہو انسان کے اندر، یعنی سالم دل، یعنی محفوظ دل،
یعنی تمام دنیا کی رنگینیوں سے، تمام دنیا کی آسائشوں سے، تمام دنیا کے ہوس پرستی سے، تمام دنیا کی ان تمام دنیا کے جو دھوکہ ہے دنیا کے اندر، جو بھی دنیاوی چیزیں ہیں، یعنی پستی، ہر پستی سے اس کا دل محفوظ ہے. ہر قسم کی پستی اس سے اس کا دل محفوظ ہے. اگر اس کا دل ہر پستی سے محفوظ ہے تو یہ انسان کو کام آئے گا، یہ نفع دے گا. اللہم انی اسألک الامان، اے پروردگار امان عطا فرما اس دن کے متعلق کہ جس دن نہ انسان کو کوئی اس کا مال نفع دے گا، نہ انسان کو اس کا کوئی بنون نفع دے گا، نہ اس کو اولاد نفع دے گی. اعمال انسان کو نفع دیں گے اور اولاد بھی نفع دے گی. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر یہ کہ اولاد کو اس نے قلب سلیم عطا کیا ہے، اس نے اولاد کی حفاظت کی ہے، اس نے اولاد کے لیے حفاظت کا اہتمام کیا ہے، اس نے اولاد کے لیے وہ ذریعہ رکھا ہے، اس نے اولاد کے لیے اولاد کے قلب اور اولاد کی روح کی سلامتی کے لیے اس نے اپنا نظام بنایا ہے گھر کے اندر، تاکہ اولاد محفوظ رہے. اور اس کا مال وہ بھی نفع دے گا. کب؟ جب وہ قلب سلیم کی بنیاد میں، یعنی سالم مال ہوگا، محفوظ مال. کون سا مال؟ حلال. کون سا مال؟ جس میں ہر قسم کا حرام پن ختم ہو. یہ مال وہ جو اس نے راہ خدا میں دیا ہے. ایک تو واجبات ہیں جو انسان ادا کرتا ہے، زکوٰۃ واجبات میں سے ہے، خمس واجبات میں سے ہے، صدقہ واجبات میں سے ہے. یہ واجبات ہیں. لیکن ایک وہ مال ہے جو انسان نفاق کرتا ہے راہ خدا میں، اضافی مال. اب ایک انسان واجبات بھی ادا کر رہا ہے، ایک انسان اپنے فرائض ادا کر رہا ہے، لیکن اس کو خدا تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہوئی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ انفاق بھی کرنا چاہتا ہے. جیسے صدر اسلام میں انفاق کیا، خود امیر المومنین نے انفاق کیا، خود امام حسین علیہ السلام نے انفاق کیا، اور رسول خدا کی بارگاہ میں کتنے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے انفاق کیا راہ خدا میں اور راہ رسول میں. اور سب سے بڑھ کر حضرت خدیجہ کبریٰ ام المومنین نے انفاق کیا، راہ رسول کے اندر، راہ خدا کے اندر انفاق کیا. یعنی کیا مطلب؟ یہ مال انسان کو نفع دے گا. نہ وہ مال جو انسان حرام کے ذریعے کماتا آ رہا ہے، وہ تو ویسے ہی انسان کے لیے باعث عذاب بن جائے گا، وہ تو ویسے ہی انسان کے لیے باعث خسارہ بن جائے گا. لیکن وہ مال جو انسان نے اپنے واجبات بھی دیے ہیں، جس نے اپنا فرائض کو ادا کیا اور ساتھ ساتھ راہ خدا میں وہ مال بھی پیش کیا ہے، اس کو عطا کیا ہے راہ خدا میں، راہ خدا میں وہ چیز پیش کی ہے، یعنی واجبات سے ہٹ کر وہ چیز دی ہے. یہ مال سالم ہے. اس نے جو کچھ دیا، اس کے پیچھے جتنا بھی اس کی پراپرٹی ہے، جتنا بھی اس کا مال ہے، جتنی بھی اس کی بچت ہے، جتنے زندگی کے وسائل ہیں، خدا وال متعال ان کو سلامتی عطا کرتا ہے. وہ سالم اور محفوظ بن جاتے ہیں کیونکہ اس نے انفاق کیا ہے، راہ خدا میں عطا کیا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں مومنین واجبات بھی ادا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، وہ اس دن کے متعلق پروردگار ہمیں پناہ عطا فرما جس دن ایک ظالم اپنے ہاتھ چباتا ہوا نظر آئے گا، اپنے ہاتھ چبائے گا، یعنی اپنا کیا ہوا اس پر پچھتائے گا. ہاتھ چبانا کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان اپنے آپے سے، اپنے بس سے باہر ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بے بس، جب بے بس ہو جائے تو پھر ایسی حالت کو کہتے ہیں ہاتھ چبانا. ایک ہوتا ہے نا بعض اوقات جب غصے میں کوئی ہوتا ہے، ہر انسان اپنے غصے کے اندر ایک خاص ری ایکشن دکھاتا ہے. کوئی غصے میں گالی دیتا ہے، کوئی غصے میں پتھر اٹھا کر پھینک دیتا ہے، کوئی غصے میں ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، کوئی غصے میں جو ہے وہ
کچھ اور کام کرنا شروع کرتا ہے. اور کچھ لوگوں کی ایک یہ عادت ہوتی ہے غصے کے اندر وہ اپنا ہاتھ کاٹتے ہیں. ہمارے میں نے چند دفعہ یہ خود مشاہدہ کیا ہے. ہاتھ کاٹنا غصے کے اندر، اگر غصہ ان کو آ جائے، غضب کی حالت میں ہو، تو وہ ہاتھ کاٹتے ہیں. اب یہ ہاتھ کاٹنا اور وہ ظالم کا ہاتھ کاٹنا قیامت کے دن، یہ بہت فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے اس کے اندر. لیکن امام فرماتے اس دن سے پناہ مانگے جس دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹا، یعنی اپنے کیے ہوئے پر پچھتائے گا، خود اپنے آپ پر غضبناک ہو جائے گا. یقول، اور یہ کہے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوا ہوتا، اے کاش میں نے راہ رسول کو اختیار کیا ہوا ہوتا، اے کاش میں نے صراط رسول کو اگر اختیار کیا ہوا ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی. قرآن مجید میں یہی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے پناہ مانگیں جس دن ایک نفس کے کام نہیں آئے گا. اس دن یہ حالت ہوگی، اس دن صرف ایک سالم چیز کام آئے گی انسان کو، وہ چیز جو دنیا میں محفوظ کر کے رکھا رہا ہے، اس کی حفاظت کی ہے انسان نے، وہ کام آئے گی. باقی کوئی چیز انسان کو کام نہیں آئے گی. باقی بات میں صلی اللہ علیہ وسلم.